الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز تھوڑی تیز کرے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول شریف کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمایا. یوں تو سارے سال ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجتی ہیں. دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں. لیکن جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے تو ان محافل کی رونقوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے.
اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ارادت سے، عقیدت سے اور محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بھی سجاتے ہیں، اپنے در و بام بھی سجاتے ہیں، مساجد کو بھی مزین کیا جاتا ہے، گلی اور کوچوں میں چراغاں کیے جاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس مہینے کی میں جلسے کے لیے تاریخیں کئی مہینے پہلے لے لیتے ہیں۔ اس فقیر سے بھی لوگ رابطے کرتے ہیں اور پورے ملک میں جلسے ہوتے ہیں، بلکہ ملک کے باہر بھی جلسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی مقام محمود سے پیغام آتا ہے تو میں سب سے پہلے ٹائم اس جگہ کو دیتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ سارے زمانے کی محافل ایک طرف اور مقام محمود کی محفل ایک طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور کا جب ذکر میلاد شریف کا ہوتا ہے تو میلاد شریف کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ولی کامل جو یہاں آرام فرما ہے، حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میلاد شریف کی برکتوں میں ان کی نسبتیں بھی جب شامل ہو جاتی ہیں تو المضاعف اضافہ ہو جاتا ہے رحمتوں، اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیاروں کے قرب میں محفل سجائی جائے تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری آپ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ہمارے ایک بہت ہی مخلص حکیم صاحب کے بہت ہی قریبی حاضری دینے والے جناب عبد المنان صاحب اسی مہینے میں انتقال ہوا تھا، اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور آج ان کے بچوں نے ان کی ایصال ثواب کی بھی رکھی ہے یہ محفل، اور میلاد شریف کی محفل بھی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبد المنان صاحب کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے محبت والے آدمی تھے، اپنے مرشد سے سچا عشق رکھتے تھے۔ محفل کبھی بھی یہاں انہوں نے ناغہ نہیں کی، کتنی بیماری ہو، کتنی تکلیف ہو، کتنی مصروفیت ہو، لیکن حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے حاضری دیتے تھے۔ دواخانے میں جب حکیم صاحب کی محفل ہوتی تھی اس وقت وہاں ان کی پوری زندگی کے اندر پابندی کے ساتھ آتے تھے اور حاضری دیتے تھے۔ یہاں بھی آستے پابندی کے ساتھ یہ چیزیں آج قبر میں ان کے کام آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بخشش فرمائے، اور جو اولیاء سے ان کا تعلق رہا ہے اور جو ان کی محبتیں رہی ہیں، اللہ اس محبتوں کا ان کو قبر میں صلہ عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ نے ان کو بہتر صلہ دیا ہے کہ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سارے نیک ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آستانے سے تعلق رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کے پورے خاندان کو اسی طریقے پر قائم اور دائم رکھے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اپنی زندگی کے اندر۔
حاضرین محترم، حضور کے میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں اور حضور کے میلاد شریف پر جو جلسے منعقد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے خود، بلکہ قرآن میں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے حکم پر یہ کام کرتے ہیں۔ بعض آیات تو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی واضح آتی ہیں، جیسے ابھی صاحب حکیم ظہیر احمد صلی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ اب حضور سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اس میں بھی واضح حکم ہے میلاد شریف منانے کا، اس آیت کے اندر، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اکثر آپ آیات سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت اور نعمت تمہیں ملے تو اس پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اس میں بھی میلاد کا حکم ہے۔ حضور سے بڑی نعمت اور حضور سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ لیکن ایک آیت مبارکہ اور بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے میلاد کا حکم دے رہا ہے۔ اور وہ آیت یہ جس میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اے محبوب آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنے امت کے اعمال کو دیکھیں اور قیامت کے دن اس کی گواہی آپ کو دینی کس نے کیا کام کیا تھا۔ اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو احکام دے کر بھیجے، امت کو آپ نے حکم دیے، احکامات پہنچائے اور ان کو خوشخبری سنائی، ان احکامات پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اور ساتھ میں ہم نے آپ کو نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے، خوف دلانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیے، یہ احکامات ہیں، تو پھر یاد رکھو قیامت کا عذاب تیار ہے تمہارے لیے۔ یہ دین ہم نے آپ کو پورا دے کر بھیجا ہے کہ یہ احکامات پہنچا دیے، لوگوں کو بتا دیے، ان پر عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، خوشخبری سنائیے، ان پر عمل نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ان کو اللہ کا خوف دلائیے۔ یہ کیوں دیا؟ اب یہ قابل غور بات، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ جو آپ نے احکامات پہنچائے ان تک، اور یہ جو دین ان تک پہنچایا ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ اس کا لِتُؤْمِنُوا، تین مقصد ہیں اس کے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ وہ جو آپ دین لے کر آئیں، پیغام لے کر آئیں، مبشر اور نذیر بن کر آئیں، جو آپ نے پیغام دیا ہے اس کو سنیں، اس کو سن پر عمل کریں، اس پر ایمان لے آئیں اللہ پر، اللہ کے۔ پہلا مقصد تو یہ۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ سب کے سب آپ کی تعظیم کریں اور آپ کی توقیر کریں۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تین مقصد ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اور آپ جو یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں؟ اپنے آقا کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے۔ ہم
میلاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر قالین بچھاتے ہیں، صوفے بچھاتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آقا کی تعظیم کے لیے، اپنے آقا کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اپنے آقا کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی توقیر کے لیے کر رہے ہیں. ہم جھنڈے لگاتے ہیں وہ بھی حضور کی توقیر، حضور کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں. ہم اگر کھانے پکا کر تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آقا کی تعظیم اور توقیر کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو اور میرے محبوب کی توقیر کرو، میرے محبوب کی عظمت کو آشکارا کرو. یہ سارے کام ہم چونکہ محبوب کی عظمت کو آشکارا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لہذا قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری محافل اور یہ میلاد مصطفیٰ کی شان و شوکت، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو آشکارا نہیں کر رہی تو اور کیا کر رہی ہے؟ اور اللہ حکم دے رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، میرے محبوب کی عظمت کو آشکارا کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اور یہ تعظیم نہیں تو کیا ہے، یہ توقیر نہیں تو کیا ہے. اور جو توقیر اور تعظیم کرے گا وہ یہ سمجھ لو اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا. جب تک ہم محفل میلاد سجا رہے ہیں اور محفل میلاد سجا کر اپنے آقا کی تعظیم کر رہے ہیں، توقیر کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یہ کھڑے ہونا کیا تعظیم نہیں ہے؟ یہ توقیر نہیں ہے؟ کوئی شخص آتا ہے، پیر صاحب آئے، سب کھڑے ہو گئے کہ صاحب پیر صاحب آ رہے ہیں. کوئی اور بزرگ آئے، کب کھڑے ہو گئے کہ صاحب کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کرو کہ حضور پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں. کسی کو بلا کر صاحب یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا شاندار، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا. اگر دنیا کے اندر کسی کی تعظیم کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، اس کی شان بیان کرنے سے اس کی تعظیم ہوتی ہے، ہم یہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جا کر اپنے آقا کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں. آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھ کر اپنے آقا کی تعظیم اور توقیر بجا لاتے ہیں. تو جب بھی ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہوتے ہیں اللہ کے اس حکم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بنتے چلے جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ میلاد مصطفیٰ منانے والا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل کر کے، قرآن پر عمل کر کے اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. اور دیکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حکم معمولی نہیں ہے. یہ میلاد مصطفیٰ منا کر ہم جو مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہیں یہ معمولی حکم نہیں ہے. اس حکم کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے، اس آیت کے پر غور کیجئے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے یہ دین آپ کو دے کر بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا، یعنی لفظ لِتُؤْمِنُوا پر غور فرمائیے، لام پر. ہم نے کیوں دیا یہ دین؟ تاکہ تم ایمان لاؤ اور تاکہ تم محبوب کی تعظیم کرو. یعنی کیا مطلب؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ دین جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس دین کا اولین مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. جس نے مصطفیٰ کی تعظیم کر لی سمجھ لو اس نے دین پر عمل کر لیا، اور جس نے نبی کی تعظیم نہ کی اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی بڑی اہم بات ہے. لِتُؤْمِنُوا کہہ کر قرآن اس نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ اس عظمت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تو دین کی اصل ہے. یہ دین آیا اس لیے ہے تاکہ مصطفیٰ کی تم تعظیم کرو، نبی کا تم ادب کرو. اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمہیں بتائی جائے اور تمہیں نبی کی تعظیم کا دس دیا جائے. اگر نبی کی تعظیم ہے تو سمجھ لو دین ہے، اور نبی کی تعظیم نہیں تو دین سے کوئی واسطہ نہیں. اور اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ، دوسرے مقام پر قرآن پاک میں کس قدر حضور کی تعظیم و توقیر کو اہمیت دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ جو سبق دیا گیا تھا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ کے اندر کہ یہ ایمان کی جان ہے، ادب مصطفیٰ. یہ ایمان دیا اس لیے ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو. اس کی مزید اہمیت اس قرآن کی آیت میں آشکارا کی گئی. فرمایا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر نبی کی آواز سے بھی اونچی تمہاری آواز ہو گئی تو ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی. دین نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، عمروں کا، یہ سب چیزوں کا نام ہے دین ہے. فرمایا یہ سارا دین اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کی اتنی سی اگر بے ادبی ہو گئی کہ آواز سے اونچی بھی آواز ہو گئی تو جتنی اپنی نیکیاں کی وہ ساری برباد ہو جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی جو سبق لتؤمنوا دکھا دیا تھا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ نبی کی تعظیم کو اور توقیر کو معمولی نہ سمجھنا. یہ نبی کی تعظیم اور توقیر وہ ہے کہ سارے ایمان کی جان ہے اور سارے ایمان کی روح ہے. اب دیکھیے اس آیت کی ترتیب پر بھی غور کریں، کیا خوبصورت ترتیب ہے. پہلے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد ذکر کیا وتعزروہ وتوقروہ، پھر میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. اور تیسرے بات فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو. پہلے مرتبہ ایمان کا، اس کے بعد مرتبہ پھر نبی کی تعظیم اور توقیر، اور اس کے بعد پھر مرتبہ اللہ کی عبادت کا. گویا یہ بتا دیا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور پھر تعظیم و توقیر نبی کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. جیسے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں ہندو، انہوں نے بڑی بڑی شان میں حضور کی تعریفیں لکھی ہیں، بڑی بڑی شاندار نعتیں لکھی انہوں نے، لیکن ان کی اس نعت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ دل میں ایمان نہیں. وہ بڑی نبی تعظیم کر رہے ہیں، نبی کی بڑی توقیر کر رہے ہیں، بڑی شانیں بیان کر رہے ہیں، بڑی بڑی اچھی ان کی نعتیں موجود ہیں، لیکن اس نعت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ دل میں ایمان نہیں. سب سے پہلا مرتبہ ایمان کا ہے. فرمایا پہلے ایمان لا پھر نبی کی تعظیم کر، تو اس تعظیم کی وجہ سے اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا. پہلے ایمان اپنے دل کے اندر رکھ. اللہ اللہ فرمایا پہلے نبی کا، پہلے ایمان لا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پھر نبی کی شانیں بیان کر، پھر نبی کی عظمتیں بیان کر، تو وہ تیرا عظمت بیان کرنا قبر میں تیرے کام آ جائے گا. اللہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب فرمایا پہلا مرتبہ ہے تعظیم و تقدیس کا، اب اس کے بعد مرتبہ ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کی عبادت کا. پہلے نبی کی محبت اور نبی کا ادب اپنے دل میں پیدا کر، اس کے بعد تو عبادت کرے گا، تیری عبادت قبول ہوتی چلی جائے گی. اور اگر دل میں ادب ہی نہیں اور دل میں احترام ہی نہیں ہے، اور پھر اگر تو عبادتیں کرتا ہے تو تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ایمان کے بغیر تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح اگر عبادت کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کی تعظیم نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پاتا، بیکار جائے. پہلی شرط ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے بعد مرتبہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پہلے نبی کی تعظیم کر، نبی کا ادب اور احترام اپنے دل میں پیدا کر، اس کے بعد عبادت کرے گا. اگر ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوگی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور تعظیم ہی نہیں ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل نہیں سجاتا، میلاد مصطفیٰ کی محفل پر اعتراض کرتا ہے. کیا ضرورت ہے اس کی، کیا بات؟ ارے یہ تو اللہ اپنے محبوب کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کے قول پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں دل میں نبی کی تعظیم ہے، پھر کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے حج کر لے، کسی حج کا کوئی فائدہ نہیں، کسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. ساری نمازیں بیکار، سارے حج بیکار. ان تحبط اعمالکم، فرمایا یہ تو بڑی گستاخیاں ہیں. اتنی سی گستاخی بھی ہو جائے کہ آواز اونچی ہو جائے تب بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. چھ جائے کہ کوئی بڑی گستاخی کر لے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا. پہلے نبی کی تعظیم، نبی کی عظمت دل کے اندر بساؤ، اور اس کے بعد پھر
عبادتیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہاں تیسری چیز سمجھنے کی، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ مولا کتنی تعظیم کرے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت حضور کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حضور کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب رب سے ہم پوچھتے ہیں اللہ تو ہی بتا اپنے تیرے محبوب کی کتنی تعظیم کریں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں عربی کے اندر کئی الفاظ آتے ہیں تعظیم کے لیے، یہ بھی تعظیم بھی عربی کا لفظ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا تعظموہ، تعظیم سے لفظ بنا لیا جاتا تعظموہ کہ نبی کی عظمت کرو، تعظیم کرو نبی کی، لیکن نہیں، عظمت کا لفظ نہیں لایا گیا، اس کی جگہ پر تعزروا توقروا کا لفظ لایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، بلکہ عرب کے اندر نحو کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے مبرد، بادشاہ گزرا، نحو کا بادشاہ گزرا، جو بات وہ کہہ دے پتھر کی لکیر، لوگ اس کو پیش کرتے ہیں مبرد نے دکھایا، مبرد جیسے نحوی امام تھا اپنے وقت کا، نحوی پڑھ گزرا، اس نے کہہ دیا بس، اس کے بعد خاموش، کوئی دلیل نہیں چلی، اگر مبرد نے بات کہہ دی تو، یعنی اتنا اس کی بات اتھینٹک شمار ہوتی۔ نحویت، نحو کا امام مبرد کہتا ہے کہ تعزروہ و توقروہ کے معنی فقط تعظیم کے نہیں ہیں، بلکہ تعظیم کے اندر مبالغہ کرنے کے معنی ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی جب تعظیم کرو تو بے حد و حساب تعظیم کیا کرو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ صاحب بے حد و حساب تعظیم تو ہم ایسے کریں گے، ہم نبی کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن نہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، جو نصارہ نے اپنے نبی کی تعظیم کی، ایسی تعظیم نہ کرنا۔ انہوں نے کیسی تعظیم کی؟ انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں دیکھو، نبی کی ایسی تعظیم نہ کرنا، نبی کو خدا نہ بنانا، نبی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا، نبی کو خالق اور رب نہ کہنا، پھر کیا کہنا؟ دامت دعتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي۔ فرماتے ہیں بس الوہیت اور الوہیت کو چھوڑ کر، خالقیت کو چھوڑ کر، معبودیت کو چھوڑ کر کہ نبی کو معبود نہ بنانا، نبی کو رب نہ بنانا، نبی کو خدا نہ بنانا، نبی کو خدا بیٹا نہ بنانا، اس کے علاوہ جو چاہتے ہو مصطفیٰ کی وہ شان بیان کرتے چلے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنی مشہور ربائی کے اندر بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، مشہور رباعیات شیخ سعدی نے کمال کر دیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، من وجهک منیر لقد نور القمر۔ اے صاحب الجمال، اے حسن والے، آپ کے نور سے یہ چاند اور شمس و قمر بھی روشن ہو گئے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کو جو اللہ نے شان عطا کی ہیں
جو مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا مرتبے عطا کیے ہیں. پھر کیا کہیں؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. فرماتے ہیں کیا شان بیان کریں، کیا مقام آپ کے بیان کریں. بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا. دو لفظوں کے اندر بیان کر دیا. بس خدا کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور یہی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے اندر بتایا گیا کہ خوب تعظیم کرو. یہ نہیں کہا خالی تعظیم کرو، فرمایا مبالغہ کرو مصطفیٰ کی تعظیم کے اندر. خوب نبی کی تعظیم کرو، خوب شان بیان کرو مصطفیٰ کی، خوب اپنے آقا کی عظمتوں کو بیان کرو. بس صرف اتنا خیال کرنا کہ خدا نہ بنا دینا، خدا کا بیٹا نہ بنا دینا، اور جتنی چاہے مصطفیٰ کی تعظیمیں کرتے چلے جاؤ. لہذا ہم اور آپ جب میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو سب وَتُعَزِّرُوهُ کے اندر آ گیا. اگر اس کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جا رہے ہیں وہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. ان کی شان بیان کرنے کے لیے جلسے منعقد کر رہے ہیں وہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. اگر جھنڈے لگا کر اپنے آقا کی عظمت کو آشکارا کر رہے ہیں کہ آج مصطفیٰ تشریف لے آئیں تو یہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. اگر دیگے پکا کر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. اگر ہم چراغاں کر رہے ہیں، بجلیاں لگا رہے ہیں، قمقمے لگا رہے ہیں، یہ بھی وَتُعَزِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کے لیے قالین بچھا رہے ہیں، فرش بچھا رہے ہیں، تکیے لگا رہے ہیں، یہ جتنی اپنی مصطفیٰ کی عظمت آشکارا کر رہے ہیں یہ سب وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل ہو رہا ہے. اور جب تک ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر عمل کر کے اللہ کے مقرب و محبوب بنتے چلے جا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والے قابل مبارکباد ہیں کہ وہ ایک نہیں کئی آیتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا 2 آیتیں تو آپ کو سنائی، تیسری یہ آیت ہے، اس پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توقیر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے عظمت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ اس آیت پر عمل کر کے اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بن رہے ہوتے ہیں. یہ مہینہ چونکہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. میلاد مصطفیٰ کی محفل بھی سجانا چاہیے، دیگی بھی لٹانی چاہیے، کھانا بھی تقسیم کرنا چاہیے، پھل فروٹ جو بھی انسان تھے جتنا استطاعت ہو وہ تقسیم کرنا چاہیے. لیکن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جو آپ تحفہ پیش کریں گے، کھانے کا تحفہ بھی حضور کی بارگاہ میں جائے گا. آپ جو کچھ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جائیں گے وہ بھی تحفہ جائے گا. لیکن سب سے بہترین تحفہ درود شریف کا ہے. جب آپ درود شریف پڑھیں گے اور یہ حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو حضور خوش ہوتے ہیں اس تحفے سے. تو زیادہ سے زیادہ یوں تو سال میں پڑھنا چاہیے درود شریف، لیکن اس دنوں کے اندر ربیع الاول شریف کے اندر کوشش کریں کہ مقرر کر لیں کہ نہیں 1 لاکھ مجھے پڑھنا ہے کم از کم. کوشش کریں کہ نہیں 50,000 مجھے پڑھنا ہے کم از کم. کوشش کریں نہیں کم سے کم 10,000 تو پڑھنا جتنی حیثیت ہے. اور پھر مقرر کر لیں ایک دن کہ اس دن کے اندر میں کم سے کم 100 مرتبہ پڑھوں گا، کم سے کم 500 مرتبہ پڑھوں گا، کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھوں گا، تاکہ اس پورے مہینے کے اندر کم از کم 30,000 تو ہو جائیں کم از کم حضور کی بارگاہ. کوشش کریں کہ اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں. سب سے زیادہ حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حضور اس سے راضی ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کے تحفے پیش کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اپنے سب بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، گٹھلیاں رکھ لیں، چیاں رکھ لیں، اس کے اوپر سب بچوں کو پڑھو، درود شریف پڑھو. جتنا زیادہ درود شریف حضور پڑھا جائے گا اسی قدر حضور کی رضا حاصل ہوگی اور حضور خوش ہوں گے. محفلیں بھی سجائی جائیں، کھانے پکا کر بھی تقسیم کیا جائے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. جو کچھ آپ پکا کے تقسیم کریں گے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، نذرانہ پیش کیا کرتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. کسی مرید نے 2 پیسے دیے نذرانے، میں نے اس کو کہا جاؤ فوراً چنے لے کے آؤ. اس کو 2 پیسے کے چنے آئے اور سامنے چنے رکھ کر اور اس پر فاتحہ پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رسول اللہ، عبد الرحیم نام تھا آپ کا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں عبد الرحیم کے پاس جب اچھے پیسے ہوتے تھے تو آپ کی خدمت میں متنجن بھی پیش کیا، قورمہ بھی پیش کیا، بریانی پیش کیا. آج پیسے نہیں ہیں تو چنے پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اس کو قبول فرما لیجیے. اس کو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے رات کو جب میں سویا قسمت جاگ گئی، میں نے دیکھا مصطفیٰ کا دربار سجا ہوا ہے.
اور حضور کے آگے الوان و اقسام کے کھانے چنے ہوئے، پوری دنیا سے جو حضور کے امتیوں نے حضور کو بھیجے تھے، اور سب سے اوپر حضور نے میرے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور چنے دے کر حضور مسکرا رہے ہیں مجھے. پتہ چلا ان کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنی قیمتی چیز پیش کیجیے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کس محبت سے پیش کیا گیا. تو محبت سے چنے بھی پیش کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق تو حضور اس کو بھی قبول فرما لیں. وہ تو غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں. غریب اپنی حیثیت سے بھیجے گا، حضور اس کو بھی کرم فرمائیں گے، اس پر بھی نگاہ کرم فرما رہی ہیں. تو لہذا میلاد شریف کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، درود شریف کا نذرانہ ہی پیش کرو، دعائیں بھی کرو. حضور کے صدقے میں انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے. حضور کے میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے. بالخصوص جس کی طرف ہمارا اشارہ کیا حکیم زہیر صاحب نے، اللہ اکبر، واقعی اس وقت امت پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پاکستان میں اسلام کے لانے پر پابندی ہو گئی. یعنی ایسا قانون تو ہندوستان میں بھی نہیں ہے. مودی جیسا اسلام سے عداوت رکھنے والا وہ بھی یہ قانون اپنے نافذ نہیں کر سکا. عام اجازت ہے ہندوستان کے اندر جو چاہے مسلمان ہو جائے، لیکن پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج وہاں پابندی ہے کہ اسلام نہیں لا سکتا. 18 سال سے پہلے اگر جوان بھی کوئی ہو جائے وہ بھی اسلام نہیں لا سکتا. بتائیے معاذ اللہ ثم معاذ. اور جو جوان ہو جائے اور اسلام لے آئے اس کے لیے ایک اور شرط ہے. عرض کر رہا تھا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا وہاں اسلام لانا بھی جرم ہو گیا. کوئی شخص کسی کو مسلمان کرے گا، نیا قانون آ گیا اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. نیا قانون آ گیا، اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے اپنے اسلام ظاہر نہیں کرتا، ایک کمرہ بنا لیا، اس کمرے کے اندر ہم اس کو بند کر کے رکھیں گے تاکہ اس کو وہاں اچھی طرح ماریں کوٹیں اور اس سے کہیں تو اسلام کیوں لیا ہے، واپس اپنے اسی مذہب پر جا، پھر پرانے مذہب کے اوپر. 1 مہینے کے بعد پھر اگر وہ پٹانے کے باوجود اسلام پر رہا پھر وہ ظاہر کر سکتا اپنا اسلام، ورنہ 1 مہینے سے پہلے اپنا اسلام بھی ظاہر نہیں کر سکتا. بتائیے ظلم نہیں ہے؟ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے حکمراں. وہ پاکستان جو اسلام کے لیے حاصل کیا تھا اس میں کہتے ہیں اسلام لانے پر پابندی ہے، مسلمان نہیں ہو سکتے تم. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات میں جو حال لکھا آپ نے اکبر کا اور جہانگیر کا کہ آج یہاں ہندو، یہودی، عیسائی اپنی اپنی تقریبات کر رہے ہیں، اپنے اپنے دین کو اشاعت دے رہے ہیں، اور ہم مسلمان اس حال کے اندر ہیں کہ اپنی دینی شاعر کو بھی جا کر نہیں کر سکتے. ایسا وقت آ گیا، دین کا نام لینا بھی جرم ہو گیا ہے. وہ جہانگیر کا دور آج پھر دوبارہ لایا جا رہا ہے، وہ اکبر والا دور آج پھر لایا جا رہا ہے. اسلام لانے پر پابندی. پاکستان کیا کوئی 18 سال سے پہلے اسلام نہیں لا سکتا معاذ اللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بچپن کے اندر اسلام قبول کیا تھا. فخر سے بیان کیا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تھے. پاکستان میں قانون نافذ ہو گیا ہے کہ کوئی بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. اور ظلم تو یہ ہے کہ اگر بچہ بالغ بھی ہو جائے، آج کل تو 15 سال میں، 14 سال میں، 16 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بالغ ہونے کے بعد بھی اسلام نہیں لا سکتا. 18 سال کی عمر، 18 سال سے پہلے نہیں لا سکتا اسلام. معاذ اللہ ثم معاذ. اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. انشاءاللہ کل پرسوں اس کے لیے APC رکھی ہوئی ہے، تمام جمع ہو رہی ہیں، تمام مذہبی اور دینی جماعتیں اس پر سوچ رہے ہیں، لائے عمل طے کر رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کو نصیحت کریں، ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں. خدا کرے کہ ان کو عقل آ جائے اور یہ راستے ہدایت کے راستے پر آ جائیں. ربیع الاول شریف مبارک مہینہ ہے، اس میں دعا بھی کریں آپ لوگ، اور عظمت اسلام کے نام سے اس پورے مہینے کو منایا جائے. پورے مہینے کے اندر جہاں جہاں جلسے ہوں، جہاں جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجیں، وہاں ان ظالموں کی مذمت کی جائے جنہوں نے اسلام پہ پابندی لگائی ہے پاکستان کے اندر.
اور اسلام کی شان کو اور عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ میرے آقا کو خوش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی عظمت کو آشکارا کیا جائے میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کے اندر، اور اس قانون کی مذمت کی جائے جو اسلام کے خلاف یہ قانون انہوں نے منظور کیا ہے سندھ اسمبلی کے اندر۔ اور میلاد مصطفیٰ کی وسیلے سے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ اس قانون کو ختم کریں۔ اب تو بل منظور بھی ہو گیا، قانون بن گیا ہے، اس قانون کو ختم کریں اور پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو، یہاں اسلام نافذ ہو۔ یہ اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا خطہ کہ یہاں اسلام نافذ کریں گے۔ افسوس اسلام تو نافذ نہیں کر سکے، اب اسلام بھی پابندی لگ گئی۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے اور کرم فرمائے اور یہاں اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے اس مملکت کو، اور یہاں اسلامی پرچم لہرائے اور نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔